الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور گجرات کے اس عظیم ادارہ جامعہ امینیہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کی نعمتوں سے مستغنی نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہوتی ہیں، چاہے وہ چل رہا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر لمحہ وہ رب کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ جتنی مرضی ہے کوشش کر لے، ساری زندگی گزار لے، یہ رب کی نعمتوں کو گن کے بھی شمار نہیں کر سکتا۔ تو گجرات والوں، جب یہ ساری زندگی لگا رہے رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، جب گن نہیں سکتا تو ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ شکر کا حق کیسے بجا لا سکتا ہے؟ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج قرآن سنیے،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، تو لا تحصوها، تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ گنتی کے لیے مشینیں بھی آ چکی ہیں، شمار کے لیے جدید طریقے بھی آ چکے ہیں۔ تمہاری ترقی جتنی بھی ہو جائے، اللہ کی قسم ہے تم ریگستان کے ذرات گن لوگے لیکن رب کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسے شمار کر کے احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہندوستان کے ایک عالم ہیں، آج سے 500 سال پہلے کتاب لکھی ہے، رسائل ہندی، علامہ متقی الہندی۔ عجیب بات لکھتے ہیں گجرات والوں، کہتے ہیں ایک نارمل انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ آپ نے کبھی شمار کیے؟ اندازہ تو لگا لیے۔ جس کے بغیر مرتے ہیں، رہ نہیں سکتے، ہم نے ابھی تک وہ بھی شمار نہیں کیے، لیکن شمار کرنے والوں نے ہمارے سمجھانے کے لیے گن کے رکھے ہیں کہ عام بندہ دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے دن رات میں۔ اور علامہ ہندی فرماتے ہیں ہر سانس کے اندر 2 نعمتیں ہیں۔ سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے اور اندر سے باہر آنا الگ نعمت ہے۔ اندر نہ جائے تب بھی ہلاکت ہے، اور اگر اندر رک جائے باہر نہ آئے تب بھی ہلاکت ہے۔ تو گجرات والوں، جب 24,000 سانس لیتا ہے، ہر سانس میں 2 نعمتیں ہیں، اور اگر ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے تو 24,000 سانسوں میں 48,000 نعمتیں ہیں صرف سانس کی، کیونکہ ہر سانس کے ساتھ کتنی نعمتیں؟ تو 48,000 مرتبہ اگر بندہ دن رات میں اللہ کا شکر ادا کرے تو صرف جا کے سانس لینے کا شکریہ ادا ہوگا۔ گجرات والو، ہے تم میں سے کوئی بندہ جو دن میں 48,000 مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہو؟ ہے؟ اللہ۔ باقی نعمتیں چھوڑیے، یہ میں نے صرف ایک نبض کی بات کی ہے۔ سانس جو لے رہے ہیں، ماننا پڑے گا کہ اللہ ہم آپ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو شکر کیسے بجا لا سکتے ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شکر کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ میں جتنی بھی کوشش کروں اللہ کے شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بھی شکر کی ایک حقیقت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 13واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت ابراہیم ہے، اور آیت نمبر 32 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ خدا را گجرات والو، قرآن ذرا سنیے اور دل و دماغ کی کھڑکیاں کھولیے۔ یہ تو رحمت کی برسات ہے، یہ تو انوارات کا چشمہ ہے، منبع ہے۔ جس نے بھی اس کے لیے دل کا برتن سیدھا رکھا ہے، رب نے مالا مال کر دیا ہے۔
یہ کمال ہے اس میں. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. اس آیت نعمت کے سے پہلے کچھ اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں. وہ کون سی؟ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ جو مانتے ہیں وہ بولیں کون ہے؟ اللہ ہی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. پھر اوپر سے پانی برسایا، زمین بچھائی، زمین کا فرش، آسمان کا چھت بنایا، پھر بادلوں سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ میرے مالک کا تعارف ہے. مالک کی نعمتیں ذرا دیکھیے. پانی برسایا اوپر سے، مردہ زمین پہ پانی برسایا. آپ نے بے جان دانہ پھینکا ہے مٹی میں. آپ گھر کے اندر سوئے پڑے ہیں، رات ہے، نہ کسی پیر کو پتا ہے، نہ کسی فقیر کو پتا ہے، نہ کسی مردے اور زندے کو پتا ہے. آپ تو مٹی کی تاریکیوں میں بیج گم کر کے آ گئے. اسی نے پانی برسا کے اس مردہ زمین کو سرسبز کر دیا، پھل پیدا کیے، میوے پیدا کیے. رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے. اچھا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ. اللہ. کسی نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ احمد آپ بتائیں اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ کیا کہنے لگے؟ میرے پاس عقلی دلیل تو بارش کا ایک قطرہ پانی دلیل ہے. کیا؟ بارش کا ایک قطرہ پانی یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کیسے؟ فرمایا غور نہیں کیا. ایک ہی قطرہ ہے، سانپ کے منہ میں گیا زہر بن گیا. ایک ہی قطرہ ہے، بکری کے منہ میں گیا دودھ بن گیا. ایک ہی قطرہ ہے، سیب کی جڑوں میں گیا ذائقہ بدل دیا. ایک ہی قطرہ ہے، وہی کریلے کی جڑوں میں گیا ذائقہ تلخ ہو گیا ہے. وہی قطرہ مرچوں کی جڑوں میں گیا، کھائے زبان جلنے لگتی ہے. ایک ہی قطرہ ہے، ہر جگہ اس کا کرشمہ الگ ہے، ہر جگہ رنگ بدلتا ہے، ذائقے بدلتا ہے، شکلیں بدلتا ہے. جب میں نے غور کیا تو دل نے کہا کہ ضرور کوئی ذات ہے جو اس ایک ہی قطرے پہ اپنی قدرت دکھا کے یہ کرشمے دکھا رہا ہے. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. اسی نے تمہارے لیے نفع میں لگا دی کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز. میں کراچی گیا تو کچھ ساتھی مجھے کہنے لگے آئیں ذرا ساحل سمندر پہ جا کے دیکھتے. میں پہلی دفعہ ساحل سمندر پہ وہاں گیا. جب میں گیا تو سینکڑوں کی تعداد میں اتنے بڑے بڑے بحری جہاز کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے، جیسے پوری پوری بستی بنی ہو، ایک شہر آباد ہو. قرآن نے کیا کہا؟ سخر لکم الفلک. یہ اسی نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے، مسخر کر دی کشتی. لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ اللہ کے حکم سے چلے سمندر میں. وسخر لکم الانہار،
اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے پانی، جدھر چاہو لے جا رہے ہو، کوئی ادھر بہا رہا ہے کوئی وہاں لے جا رہا ہے، نہروں کے ذریعے بڑی بڑی نہریں بنا کے، فرمایا اسی نے تابع کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اسی نے تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ کس کو؟ سورج اور چاند اسی نے تمہاری خدمت میں لگا دیا، طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے وقت پہ، کبھی ڈیوٹی سے کوتاہی نہیں کرتا، کبھی چھٹی نہیں کرتا، کبھی بغاوت نہیں کرتا، اور تابع بھی اتنا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اللہ، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج چاند کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، چاند سورج کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اچھا، رات دن میں خلل اندازی نہیں کر سکتی، دن رات کو 12 بجے طلوع نہیں ہوتا، رات دن کو نہیں پا سکتی، دن رات کو نہیں پا سکتا۔ اللہ، سیارے چل رہے ہیں، ستارے چل رہے ہیں، فرمایا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے آسمانی فضا میں تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا اسی نے مسخر کیے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے دن رات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے پردہ اور لباس بنا دیا ہے، اندھیری سیاہ چادر تم پہ بچھا دی، سو جاؤ آرام کرو، دن کو کام کر کے تھک جاتے ہو، رات کے اندھیرے میں تمہیں سلا دیتا ہے، صبح پھر تمہیں یکدم تازہ کر دیتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں میرے دوستو؟ بولیے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ خدا را میں قرآن کا درس، چونکہ درس قرآن کا عنوان تھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ قرآن ہی کا درس دیا جائے۔ اب ذرا اس سے لطف لینا، انشاءاللہ میں اس کو کھولوں گا ذرا۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں دیا ہے اللہ نے مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر ان چیزوں میں سے بھی جو تم نے مانگے ہیں، جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ گجرات والوں، آیت میں جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے؟ پہلے وہ چیزیں ذکر کر دی، آسمان بنایا، زمین بنا بنائی، بارش برسائی، میوے اگائے، سمندر جلائے، کشتیاں تابع کی، سورج اور چاند خدمت میں لگایا۔ گجرات والوں، یہ ساری چیزیں زمین تمہارے مانگنے سے بنی یا بغیر مانگے بنائی؟ بولی، آپ مانگنے گئے تھے کہ اللہ زمین بنا دیجیے، اچھا سورج آپ نے مانگا تھا؟ کتنے تہجد پڑے ہیں سورج مانگنے کے لیے؟ نہیں، سورج بغیر مانگے، چاند بغیر مانگے، ستارے بغیر مانگے، پانی بغیر مانگے دے دیا۔ آخر میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، توحید یہی ہے، جو مانگا وہ بھی اس نے دیا، جو نہیں مانگا بغیر مانگے ملا، یہ بھی اسی نے دیا ہے۔ تو آپ کو سمجھا دیا عقیدہ کہ یہ بن مانگے جو ملا ہے یہ بھی اسی نے دیا ہے، اور اگر مانگ کے لینا ہے تو وہ بھی کس سے لینا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اب آخر میں فرمایا
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں نے حصہ پڑھا ہے نا، یہ سورہ ابراہیم کا آخری حصہ ہے، آخری اور قرآن کا کمال دیکھیے، قرآن جب تقریر شروع کرتا ہے ایک موضوع تو آخر میں پھر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے مضمون کی طرف، کیونکہ سورۃ ابراہیم کے بالکل آغاز ہی میں اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا، فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہے، فرمایا اس میں نشانیاں ہیں لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور اسی آیت کے بعد آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ تَعَلَّنَا رَبُّكُمْ وَإِذْ تَعَلَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کیا انداز ہے قرآن کا میرے دوست، اول اور آخر پھر ملا دیا۔ اذ تَعَلَّنَا رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تنبیہ کر دی، اعلان کر دیا، تمہیں خبردار کر دیا گجرات والوں، کس بات سے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، نون ثقیلہ وہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، معنی تاکید در تاکید، ڈبل تاکید۔ اب معنی کیا ہوگا؟ او میرا بندہ، شکر میں کمی تو نہ آنے دے، نعمتوں کے اضافے میں کمی میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے، کیا ہے؟ اور ایسا وعدہ ہے، شرط بھی کوئی نہیں ہے، کوئی شرط ساتھ نہیں لگائی تو وہ کیا ہے؟ شکر کی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قربان جاؤں، ہمارے ہاں تو چونکہ اردو کی بولی اتنی مختصر ہے، پنجابی اتنی مختصر ہے، پشتو بھی مختصر ہے، عربیت تو سمندر ہے، دریا ہے، تو عربی کے اندر محدثین علماء کے نزدیک شکر کا ایک نام ہے الحافظ الجالب۔ یاد رکھو گے میرے دوستو، شکر کا ایک نام کیا ہے؟ الحافظ الجالب۔ آپ کہیں گے شکر کو حافظ اور جالب کیوں کہا؟ وجہ سنیے گجرات والو، حافظ اس لیے کہا کہ شکر موجودہ نعمت کی حفاظت کرتا ہے، جو نعمت مل چکی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جالب کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا، جو موجود ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، جو نہیں اسے کھینچ کے لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا۔ سورہ ابراہیم کے آخر میں پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا بھی چاہے میرا بندہ تو گن نہیں سکتا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں لوگوں، کسی کو نعمتوں میں پلتا دیکھ کے حسد نہ کیا کرو، کسی کو اچھا پہنتا دیکھ کے حسد نہ کیا کرو، کسی کو اچھا کھاتا دیکھ کے جلن نہ محسوس کیا کرو، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ کے اس سے نعمت کے زوال کی تمنا نہ کیا کرو۔ لوگوں میں حسد کے بھی مختلف درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں اللہ یہ نعمت مجھے دے دے، سے چھین کر، اندر آگ لگی ہوتی ہے کہ اللہ اس سے لے لے اور مجھے دے دے۔
یہ ایک درجہ. اور کئی بدبخت تو اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ملے نہ ملے مگر اس سے ختم ہو جائے. یعنی اپنی بھی پرواہ نہیں ہے اس کو، مجھے ملے یا نہ ملے بس اس کے پلے کچھ نہ رہے. تو میں اکثر کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے. آپ کو کچھ اطمینان ہو رہا ہے قرآن سے کہ نہیں؟ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. یہ کمال ہے شکر کے اندر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کمزور ہے نا انسان، کمزور ہے، حسد پیدا ہو ہی جاتا ہے. کبھی دیکھتا ہے شیطان بھی لگا ہوا ہے ساتھ، نفس بھی ہے، آ ہی جاتا ہے. علاج کیا ہے؟ آج ایک نسخہ یہ بھی بتا جاؤں. اگر کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو بھی جائے تو فوراً کہہ دیا کریں اللہ اس کو یہ نعمت نصیب کر، مجھے اس سے بہترین عطا کر. تو اپنے لیے مانگ بھی لوگے اور اس کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، حسد بھی ختم ہو جائے گا. جب آپ دعا دے رہے ہیں تو یہ حسد کا علاج ہے. اور ساتھ ایک اور نسخہ بتا دوں. جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، اس دن سے میں نے کسی کے لیے دعا کرنے میں بخل محسوس نہیں کیا ہے. آپ کو بھی سنا دوں وہ حدیث، پھر آپ بھی بخل نہیں کریں گے، پھر میرے لیے بھی دعا کریں گے آپ، میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. کیا فرمان ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، نعمت مانگتا ہے، نجات مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، تندرستی، درازی عمر مانگتا ہے، لاکھوں چیزیں کچھ مانگتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا پہ فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ. یہ کہانیاں نہیں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں. فرشتے کی زبان سے دو الفاظ نکلتے ہیں، ایک آمین اور دوسرا وَلَكَ مِثْلُهُ. تو اس کا ایک فائدہ میرے سامنے آیا. وہ کیا؟ میں نے فلاں کے لیے، میں نے مولانا حافظ طاہر شہزاد صاحب کے لیے دعا کی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اب میرے لیے میری دعا پہ فرشتے نے کیا کہا؟ آمین کہا، اور ساتھ کہا وَلَكَ مِثْلُهُ، یعنی آپ کی بھی عمر دراز ہو جائے. تو حافظ صاحب کے لیے دعا میں نے مانگی. میں غلطیاں بھی کرتا ہوں، مجھ سے گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، میری دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا میرے لیے، فرشتہ گناہوں سے پاک ہے، اس کی دعا قبول ہونا یقینی ہے. کسی کے لیے دعا کرو گے، اس کو ملے نہ ملے آپ کو ضرور ملے گا. تو بات کر رہا تھا کہ نعمتیں ہیں، شکر ادا کیا کریں، حسد نہ کیا کریں. اللہ ہمیں حسد کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار بھی نہیں کر سکتے. پھر شکوہ بھی کیا، فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ. شکوہ ہے، دیتا بھی ہوں اور اتنا دیتا ہوں کہ شمار بھی نہیں کر سکتا. لیکن حالت کیا ہے؟ علامہ بغوی نے معنی کیا ہے تفسیر معالم التنزیل میں، اور عجیب معنی کہتے ہیں ان الانسان لظلوم علی نفسہ، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے،
کفار لنعم ربہ، رب کی نعمتوں کا ناشکرا رہتا ہے اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کرتا ہے۔ ظلم بہت بڑا ظالم ہے، اور ظلم کا ایک معنی یہ قرآن کی روح سے بھی کرتا ہوں کہ ان الانسان، کتنی نعمتیں ہیں شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ شکوہ کیا ہے؟ پھر بھی انسان لظلوم، بہت بڑا ظالم ہے کہ نعمتیں میں دیتا ہوں سجدے کسی اور کے سامنے کرتا ہے۔ یہ ناشکرا ہے۔ مشرک رب کا کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ دے رہا ہے کون؟ اور شکر کسی اور کے بجا لا رہا ہے۔ مالک نے دیا، پھر کہتا ہے یہ تو فلاں جگہ سے مجھے ملا ہے، سجدے کہیں اور کر رہا ہے۔ لیکن کیا کریں، جو ممبر کے وارثان تھے نا، انہی نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ مصیبت بھی تو یہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہو رہے ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ انہی پیروں نے تو کیا ہے۔ ہاں، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ اللہ ان جعلی قسم کے پیروں سے بھی لوگوں کی حفاظت فرمائے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لظلوم کفار۔ شکر کی بات کرنے لگا ہوں۔ گجرات والوں، جامعہ امینیہ کے اندر آنے والے میرے غیور موحدین دوستو، خدا را سنیے، شکر کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، معاذ بن جبل کو یوں ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ انی لا احبک یا معاذ۔ 2 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم ہے اے معاذ، میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا شان ہے معاذ کی یار۔ آج کسی کو بڑا آدمی کہہ دے یار اس شخص سے مجھے بڑی محبت ہے، کپڑوں میں نہیں مٹتا۔ اور جس کا ہاتھ پکڑ کے سید الانبیاء علیہ السلام کہہ دیں کہ اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، 1 دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ کہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ مقام ویسے نہیں ملا۔ ایک تو قرآن کے بہت بڑے عالم معاذ بن جبل، قرآن کے بہت بڑے مفسر، مبلغ، داعی، سب سے بڑے مفسر، اتنے بڑے عالم قرآن کے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان 4 میں ایک نام معاذ بن جبل کا لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں گجرات والوں، یہ وہ صحابی ہیں کہ صحابہ کے مابین ان کا لقب مشہور تھا سلطان العلماء، علماء کا بادشاہ۔ اندازہ لگائیے، خوبصورت جوان، 18 سال کی عمر میں ایمان لائے اور 33-34 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ کڑیل جوانی میں اخلاق کا درجہ بتانے لگا ہوں
امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ معاذ خود کہتے ہیں واللہ ما بزقت علی یمینی منذ اسلمت، کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی دائیں جانب منہ کر کے تھوکا بھی نہیں ہے، جب بھی تھوکتا رہا ہوں بائیں جانب منہ کر کے، دائیں جانب منہ کر کے تھوکا بھی نہیں ہے۔ جس کے اخلاق کا یہ عالم ہو، جس کی صفائی و ستھرائی کا تقوی کے اتنے عروج پر ہو۔ ہمارے ہاں مسجد کی دیوار پہ لکھا ہوتا ہے ادھر گند پھینکنا منع ہے۔ او بھائی یہ کوئی ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، کوئی ہندو سکھ ہے مسجد کے پڑوسی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہے؟ ان کے لیے بھی دیوار پہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہاں گند کوڑا کرکٹ پھینکنا منع ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے شہروں میں ایبٹ آباد بڑا پاکیزہ شہر ہے، صفائی کے لحاظ سے بڑا خوبصورت شہر ہے۔ کئی سال پہلے رمضان المبارک کے اندر میرا وہاں بیان ہوا، تو بیان کے دوران میں نے یہی بات دہرائی اور ساتھ اپنی اخلاقی پستی کا ذکر کیا کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گھر کے اندر جھاڑو دینے کے بعد، صفائی کرنے کے بعد سارا کچرا شاپر میں جمع کر کے پڑوسی یا کسی گلی کے اندر رہنے والے اس کے دروازے کے سامنے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو ایک بابا مسجد میں بیٹھا ہوا ہنس پڑا، کہکا لگایا۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہے، کوئی لطیفہ تو نہیں ہے آپ ہنس پڑیں؟ کیوں ہنسیں؟ بابا جی بیان کے دوران اٹھ کے کہنے لگے میں ہنسا اس بات پہ نہیں، ہنسا اس لیے ہوں کہ آج دن میں امام صاحب کی اور محلے داروں کی لڑائی ہوئی تھی، آپ کو جس امام صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے ان کے کچھ پڑوسی ہیں، گند کا سارا کچرا اٹھا کے امام صاحب کے دروازے کے سامنے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھیں گے کہ آپ کو مولانا صاحب نے بتایا، تو میں نے ممبری پر ان کی جان چھڑا دی۔ میں نے کہا لوگو اللہ گواہ ہے مجھے مولانا صاحب نے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے، لیکن ہم چونکہ اس معاشرے کے افراد ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو معاذ بن جبل سے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، 2 دفعہ، اور تیسری دفعہ فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ گجرات والوں وصیت یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ فرمایا وصیت کرتا ہوں، کون سی؟ اللہ تدعن دبر کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھ لے نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا کبھی۔ کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ کلمات آپ سب کو تقریباً یاد ہوں گے، لیکن یہ پس منظر نہیں یاد ہوگا کہ اللہ میری مدد کر، تعاون کر علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کرنے لگ جاؤں، وشکرک، تیرا شکر بجا لانے لگ جاؤں، وحسن عبادتک، تیری بہترین عبادت بجا آوری کروں۔ گجرات والو اللہ کی قسم، قرآن نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو شکر کے تذکرے ساتھ کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے شاکر لانعمہ، میرا خلیل میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ قرآن جب سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، انہ کان عبدا شکورا۔ قرآن تیسرے مقام پہ کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، او آل داؤد شکر بجا لاؤ، وقلیل من عبادی الشکور، اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ شکر گزار کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔
ورنہ اکثریت دیکھ لو مسلمانوں کی، کسی سے پوچھو بھائی کیا حال ہے، آخر جی بس کچھ حال نہیں، سنتے ہیں کچھ حال نہیں، اتنی نعمتیں اور بدبخت کہتا ہے کچھ حال نہیں۔ یہ ناشکری نہیں ہے میرا دوست، اور کیا ہے؟ آپ شکر کی ایک جھلک دیکھیں گے تو آپ جھوم جائیں گے۔ کسی اللہ والے نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کوچے میں دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، آنکھیں بھی خراب ہیں۔ سچ بتاؤ، ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، چلے گا کیسے؟ ایسے جیسے رولر نہیں ہوتا ٹائر کی طرح، ایسے کروٹیں لے لے کے چل رہا ہے، لیکن اس کی زبان پہ ایک جملہ ہے، وہ سنانے لگا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی ہیں، مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ، یہ اللہ والا دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا او اللہ کے بندے، تیرے وجود میں تو مجھے کوئی سالم حصہ بھی نظر نہیں آ رہا، ہاتھ تیرے کٹے ہیں، پاؤں تیرے کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اندر بھی کمزوری ہے، پھر کون سی نعمت تجھ پہ ہے جس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے؟ جواب سنو گے تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ جواب سنیے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے او سادیا، کون سی نعمت تجھے بتلاؤں؟ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے بدن کے اندر بھی اس نے مجھے صبر کرنے والا دل دیا اور ذکر کرنے والی زبان دی ہے؟ کیا نظر نہیں آتا تجھے؟ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم۔ شکر یہ ہے جو کھا کر پی کر خوب مزے سے لیٹ کر بھی ڈکارے مار کے بھی ناشکری کے کلمے کہے۔ ہاں، نعمتوں کا احساس مالک اس وقت دلاتا ہے جب اس قیمتی بدن کے اندر کسی عضو کے اندر اللہ تھوڑی سی خرابی پیدا کر دے اور تکلیف ہو تو بندہ کہتا ہے دنیا کی ساری دولت لگ جائے یہ خرابی دور ہو جائے۔ اتنی قیمتی ہے ہر نعمت میرے مالک کی، تو فرمایا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اللہ ہی کی بندگی کیجئے، وکن من الشاکرین، اور اللہ کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ اب اس کی ایک جھلک بتا رہا ہوں کہ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ جب رب نے کہا شاکرین میں سے ہو جائیے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا عمل بھی دیکھ لیجئے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں ساری رات گزر جاتی، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، قیام اتنا لمبا یوں لگے رات پوری قیام میں گزر جائے، رکوع اتنا لمبا کہ صبح تک رکوع ہی ہوگا شاید، سجدے میں کبھی کبھی تو ام المومنین فرماتی ہیں میں اٹھ کے قریب آ جاتی، مجھے ڈر لگتا کہیں نبی کریم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی سجدے میں، لیکن جب بھی قریب آتی آپ کے سینے سے جیسے ہنڈی ابلتی ہے ایسے آپ کا سینہ جوش مارتا، اور جہاں سجدہ رکھتے
آنکھوں کے آنسو اتنے بہتے وہاں کیچڑ بن جاتا، قیام اتنا لمبا کہ حتی تشققت قدماہ وتورمت، پاؤں پھٹ جاتے، ایڑیاں ورم آ جاتے۔ ام المومنین کو بھی ترس آ گیا، فرمایا اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، گناہ تو آپ کے قریب بھی نہیں آتے، جنت تو آپ کی منتظر ہے، جنت میں جانا یہ آپ کے لیے شرف نہیں، خود جنت کے لیے شرف ہے۔ پھر اتنی عاجزی، پھر اتنا رونا، پھر اتنی محنت گریا، وجہ کیا؟ جواب سنیے، فرمایا عائشہ افلا اکون للہ عبدا شکورا، عائشہ جس نے یتیم کو اٹھا کے نبیوں کا امام بنا دیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شاکر نہیں فرمایا، کیا؟ شکور فرمایا۔ تو اب آپ کہیں گے قرآن میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، شاکر بھی اور مثلا شاکر لانعمہ خلیل اللہ کے بارے میں، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ آج سن لیجئے گجرات والو کہ شاکر میں شکور میں فرق کیا ہے۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں الشاکر من یشکر علی العطاء والشکور من یشکر علی البلاء، شاکر وہ ہے جو نعمتوں پہ شکر ادا کرے، شکور وہ ہے جو مصیبتوں پر بھی شکر ادا کرے، جو تکلیف آئے پھر بھی مالک کا شکر ادا کرے۔ میں اپنے گھر میں جب آتا ہوں، والدین بھی ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کسی معاملے پہ جب کوئی بات چلتی ہے تو وہ پریشانیاں بھی آتی ہیں ہر انسان پہ، کہتے ہیں یہ پریشانی، تو میں ان کے لیے ایک ہی جملہ ساری محفل کے آخر میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں سارے سن لو، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بس کمی ایک شکر کی ہے۔ تو اس پہ میرے والد صاحب میری تائید بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ واقعی، اور میں کہتا ہوں یہ باقی نعمتیں کیا ہیں؟ توحیدی ہو جس مالک نے عقیدہ توحید سے نوازا ہے، اسی نعمت کا بھی کوئی اندازہ، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے عقیدہ توحید سے نوازا ہے، ورنہ ہمارے جیسے ہی تو لوگ ہوتے ہیں جو گائے کو جھکتے ہیں، ہمارے جیسے ہی تو ہوتے ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو پوجتے ہیں، ہمارے جیسے ہی تو ہوتے ہیں جو قبروں کی مٹیاں چھانتے ہیں۔ ان کے بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، چہرہ ہوتا ہے، یہی دماغ ہوتا ہے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے ہم پہ کہ جس نے اپنی توحید کا عقیدہ نصیب کیا ہے، شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے، اللہ رب العالمین ناشکر پن سے محفوظ فرمائے۔ اگر وقت کا دامن طویل ہوتا تو شاید میں اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کرتا، لیکن زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا